ایک کویشچن یہ ہے کہ موبائل سے جو ہم پکچرز وغیرہ کھینچتے ہیں یا سیلفی وغیرہ جسے لے رہے ہیں آج کل، اسی طرح ڈیجیٹل کیمراز ہوتے ہیں یا ویڈیو آج کل جو بنتی ہے، کیا یہ شرعی طور پہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ دیکھیں، اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض اب بھی اس کو تصویر کے حکم میں لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ چاہے آپ ڈیجیٹل کیمرے سے پکچر کھینچ رہے ہوں یا ویڈیو بنا رہے ہوں یا موبائل سے آپ کوئی پکچر لے رہے ہیں، یہ تصویر ہی ہے۔ وہ مانتے کہتے ہیں تصویر ہی ہے بس۔ اسی وجہ سے تو آپ جب اس کو ویڈیو کو کمپیوٹر وغیرہ پہ دیکھتے ہیں، ٹی وی وغیرہ پر دیکھتے ہیں تو باقاعدہ پکچر آ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے موبائل کی جو مشینری اس کو متشکل کر کے ایک تصویر تو آپ کو دکھا رہی ہے نا، تو بس یہ پکچر کے حکم میں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویر بنوانے سے منع فرمایا، لہٰذا ان کے نزدیک یہ حرام ہے، گناہ ہے، اور اگر تسلسل سے آپ کرتے رہیں گے تو گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوں گے۔ جبکہ میجورٹی اس طرف ہے، یہ ہے بہت تھوڑے سے علماء اکثر اس طرف ہیں۔ اس زمانے میں نے دیکھا ہے کہ علماء زیادہ تر اس طرف ہیں کہ اس کی طرح ڈیجیٹل کیمراز سے جو ہم کچھ کھینچتے ہیں تو حقیقتاً پکچر بنتی ہی نہیں ہے، بلکہ یہ تو ریز کی شکل میں ڈیٹا آپ کی چپ پر آ جاتا ہے جس کو آپ کا کمپیوٹر یا آپ کا یہ موبائل وغیرہ متشکل کر کے دکھاتا ہے، یعنی اس کی مشینری اس کو متشکل کر کے دکھاتی ہے، تو حقیقتاً پکچر بنتی ہی نہیں ہے۔ تو لہٰذا جب بنتی ہی نہیں ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویر بنانے سے منع فرمایا، اور تصویر کی تعریف ہی عکس ساکت ہے، انہیں تصویر کہتے ہیں ایسے عکس کو جو ساکت ہو، متحرک نہ ہو۔ تو اس کا مطلب ہوا اگر آپ موبائل سے تصویر کھینچتے ہیں تو وہاں تو ریز چلی گئی ہیں، تصویر تو بنی نہیں۔ جب تصویر نہیں بنی تو عکس ساکت حاصل نہ ہوا، جب عکس ساکت حاصل نہیں ہوا تو پھر یہ ناجائز کیسے ہو سکتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ یہ بات ہے کہ دیکھیں، جب آپ اس کو چیک کرتے ہیں تو پھر وہ باقاعدہ تصویر سامنے آ رہی ہے، تو وہ اصل میں ان ریز کو متشکل کر کے اس کی مشینری دکھا رہی ہے، تو وہ پکسلز وغیرہ ہوتے ہیں ان کو جوڑ کر وہ ایک تصویر کی شکل میں دکھا دیتی ہے، لیکن حقیقتاً تصویر بن نہیں رہی ہوتی ہے۔ جب تصویر نہیں بن رہی ہے تو پھر اس کا حکم بدلے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جب کسی چیز کی ممانعت قرآن یا حدیث سے براہ راست نہ ہو، کیونکہ تصویر بنانا منع تھا نا، اس کے تو تصویر ہونے میں شبہ پیدا ہو گیا کہ تصویر ہے کہ نہیں، تو اس کے اوپر براہ راست ممانعت نہیں ہے۔ تو جب براہ راست کسی چیز کے اوپر ممانعت وارد نہ ہو تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ اس نوپید یا جدید مسئلے میں زیادہ علماء کس طرف ہیں۔ جس طرف میجورٹی ہوگی حق اسی طرف ہوگا، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو کسی صاحب علم پر مخفی ہو۔ اس جو انکار کرنے والے ہیں وہ ماشاءاللہ وہ بھی صاحب علم ہوتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ جب ایک بڑی تعداد علماء کی، اور یہ نہیں کہ صرف عوام کر رہی ہے، بڑے بڑے علماء ہیں اس طرف کہ جو اس کے جواز کے قائل ہیں، اور ان کی تعداد یقیناً زیادہ ہے، تو پھر انہی کے قول کا اعتبار ہونا چاہیے اور اس کے جواز کا حکم ہونا چاہیے۔ اب صرف صورتحال یہ رہ گئی کہ جو انکار کرتے ہیں ان کے نزدیک وہ کہتے ہیں یہ تقوی یہ ہے کہ نہ کھنچوایا جائے، تو ٹھیک ہے، آپ تقوی بالکل اختیار کر سکتے ہیں، اس میں آپ پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، لیکن اپنے تقوی کو دوسرے پر مسلط کرنے کی کوشش کرنا یہ بالکل غلط ہوتا ہے۔ آپ تقوی پر عمل کریں، دوسرے جو ہیں وہ بھی صاحب تقوی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جو تصویر سے موبائل سے تصویر بنا رہا ہے وہ تقوی سے باہر نکل گیا، یہ آپ کے نزدیک تقوی ہوگا۔ یہاں تو تقوی کی صورت اس وقت بنتی کہ جب واقعی تصویر بن جاتی اور پھر انسان اس سے بچ رہا ہوتا تو پھر تقوی تھا۔ یہاں تو تصویر ہی نہیں بن رہی، تو لہٰذا یہ بھی صاحب تقوی ہیں، متقی لوگ ہیں، اور اکثریت اس طرف ہے، لہٰذا حق انہی کے ساتھ ہوگا۔ تو اب بہرحال اس میں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، جو جس اپنی رائے پر قائم رہنا چاہے وہ رائے پہ قائم رہ سکتا ہے۔ لیکن جو اس کے عدم جواز کے قائل ہے، بعض تو ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں دوسروں کے لیے ہم اس کو جائز سمجھتے ہیں لیکن ہم بہرحال پسند نہیں کرتے کھنچوانے کے، ایسے مجھے علماء بھی ملے ہیں۔ اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں۔